آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف 1 منٹ کے لیے کتابیں دکھاؤں، یعنی جو اپنی ای بک تیار کی ہیں ان کی آپ پکچر وغیرہ دیکھیں اور ان کے آپ بک کور کے فوٹو وغیرہ دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو بھی ساتھی علم دوست ہیں، کتاب سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، ان کے سامنے جب بھی کوئی ایسا پوسٹر یا کوئی ایسا ڈیزائن یا کوئی بھی ایسی پکچر آتی ہے تو وہ ہمیشہ ٹھہر کر ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ اصل میں ان کے لیے یہی ایک مقام ہوتا ہے جہاں پر وہ سمجھتے ہیں یار یہاں پر کچھ نہ کچھ ہمارے لیے نئی انفارمیشن ہوگی اور کوئی نئی چیزیں ہمارے لیے ملیں گی۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے کہاں سے تیار کی ہیں؟ صرف یہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کی مدد کے ساتھ ہی۔ اور آج کی کلاس کے اندر ہم اس کا پریکٹیکل طور پر ورک سیکھیں گے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، صرف ایک کتاب ای بک نہیں ہوتی، یہ آپ کا نالج بھی ہے، آپ کی برانڈنگ بھی ہے اور آپ کی مارکیٹنگ بھی ہے اور آپ کی اتھارٹی بھی۔ بہت سے لوگوں کے لیے انکم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے ایک اچھی ای بک تیار کر لی تو اب وہ صرف ایک موبائل میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ واٹس ایپ چینل پر شیئر کر سکتے ہیں، فیس بک پیج پر، یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں، ویب سائٹ پر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور اگر آپ چاہیں تو اسے ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ کے طور پر فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی جو فیس بک پر ایڈ وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کی تھنکنگ کے اوپر، آپ کے سوچنے کے اوپر اور آپ کے لکھنے کے اور آپ کے سٹائل، یہ تمام ریسرچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ہائی لیول کی کتاب تیار کرتے ہیں اور کتنی بہترین چیز کی ایک تیار کر لیتے ہیں۔ تو لوگ اگر آپ کی چیز میں دم ہے تو لوگ اس کے 300 400 500 70 بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑا ڈیجیٹل پروڈکٹ کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے لیے نہ تو کوئی آپ کو ایکسٹرا ڈیلیوری چارجز چاہیے، نہ کوئی آپ کو ایسی چیز چاہیے کہ درمیان میں آج ہڑتال ہو چکی ہے، آج کسی بھی حوالے سے چھٹی ہے تو لہٰذا آج یہ چیزیں مجھے بازار جانا ہے، پوسٹنگ کروانی ہے۔ اس میں کوئی آپ کا دوسرا تیسرا خرچہ ہے ہی نہیں، صرف ایک دفعہ آپ کی محنت ہے۔ اگر آپ اس میں کامیابی کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی موضوع کے اوپر کوئی ریسرچ گائیڈ کچھ بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ اس کے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ اور سینکڑوں آپ نے بھی کچھ ایسی کتابیں خریدی بھی ہوں گی یا دیکھی بھی ہوں گی، نہیں بھی ہوں تو کم سے کم آپ اپنی ایک ہی پوسٹ جو آپ نے تیار کی، مثال کے طور پر یہ میں نے کچھ پوسٹیں تیار کی ہیں، ان کو آپ دیکھ کر آپ کو بھی لگے گا یار واقعی چیز میں دم ہے اور بہترین اچھا لگ رہا ہے کہ کسی نے کوئی بک کور بنایا، کوئی نئی چیز تیار ہو رہی ہے، اور اسی کو لوگ پھر ہاتھوں ہاتھ لیتے بھی ہیں اور آپ کی برانڈنگ بھی ہوتی ہے۔ ابھی میں کچھ چیزوں کو آپ کو اگزامپل دکھانا چاہتا ہوں۔ فی الحال مثال کے طور پر میں اپنے فیس بک پر آتا ہوں۔ فیس بک پر آنے کے بعد اس طرح کی آپ صرف پوسٹیں تیار کرتے جائیں۔ اگر آپ کی اس کو پوسٹ کے اوپر کوئی ویوز نہیں آتے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، تو یقین کریں کہ آپ صرف چند مہینوں کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی ایسے اچھی آتے ہیں خاصی جو کوئی بھی مطلب کہ آپ کی سب سے فیس بک خطرناک پوسٹ انسان ہے یا وہ اسی نہیں جو طریقے سے آپ کی پروفائل ہے یا پیج ہے، تو آپ کی ہر جگہ کے اوپر آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ صرف پیچھے یہی ہوگی کہ آپ کے پیچھے یہ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ پوسٹنگ کر سکتے ہیں تو بہترین ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ بھی مسئلہ نہیں، آپ اس طرح کی بس صرف، یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ نے پوری ای بک شیئر کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کچھ اس میں سے تصاویر نکال کر جو آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ شیئر کر دیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے بہترین ہو جائے گا اور لوگ ان کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے نیچے سب سے بڑا جو مجھے اس کا بینیفٹ ہے یہ دیکھیں گے، مثال کے طور پر میں نے یہ یہاں پر لکھا ہے تو خالی میری پوسٹ شیئر نہیں ہوگی، اسی کے ساتھ میرا جو واٹس ایپ کا چینل ہے وہ بھی گرو ہوگا، اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ میرا جو یوٹیوب چینل اس کی برانڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی ساتھ گرو ہوگا۔ اور اگر میں کوئی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، ساتھ میں نے اپنا رابطہ واٹس ایپ نمبر دیا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ کمیونٹی کے اندر پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ہی اگر ہائپر لنک لگا سکتے ہیں، ہائپر لنک کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے مکمل چینل پر ویڈیو موجود ہے، یعنی کوئی بندہ بھی آپ کی پوسٹ پر کلک کرے لنک پر، فوراً ہی آپ کے پاس یعنی واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، کسی بھی جگہ کے اوپر لینڈ کر جائے۔ اور یہ بھی ایک آسان، ایک بہترین مارکیٹنگ کی تکنیک ہے۔ لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ انفارمیشن مل رہی ہے، لیکن یہ ہم یعنی کہ انفارمیشن تو دے رہے ہیں لیکن اسی کے ضمن ہم اپنی مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور برانڈنگ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اس میں کامیابی کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں، ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب کا، فیس بک کا، کسی بھی چیز کو، اسی کے ساتھ آپ ایک اور آئیڈیا بھی آپ کو دیتا چلوں، اسی کے درمیان میں آپ اپنا کوئی ایک صفحہ لگا دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کبھی میں اکثر جو کتابیں شیئر کرتا ہوں اس میں ایک میرا صفحہ ہوتا ہے کس کے حوالے سے، ڈیجیٹل لائبریری کو جوائن کرنے کے حوالے سے، تو آپ اس کے اوپر بھی اپنی عوام کو آہستہ آہستہ اپنی پبلک کو لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بہت ایزی ہیں۔ سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ کہ آپ اپنی کس آڈینس کو لے ٹارگٹ کر رہے ہیں، کس نش پر کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں میں نے نہ کینوا سے بنائی ہیں،
میں بالکل آپ کو 100% کہہ رہا ہوں، نہ میں نے اس کے لیے کوئی دوسرا تیسرا کوئی ٹول استعمال کیا ہے، سمپل صرف چیٹ جی پی ٹی، یعنی اسی سے میں نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جو مین پوری یعنی سب میں نے جو ویڈیو کا خلاصہ ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے ظاہر سی بات وہ ایک پریکٹیکل کام ہے، لیکن خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے یار میں نے کس چیز ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانی ہے، یعنی کہ میں نے کس ٹاپک کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ صرف آپ کی ای بک نہیں ہوگی، اسی کو آپ نے ہر پلیٹ فارم پر استعمال کرنا ہے، اس کے ٹکڑے کر یعنی کہ اس کو پارٹ میں، اس کو حصوں میں تقسیم کر مثال کے طور پر سب سے پہلے تو آپ نے یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں پر یہ گوگل کروم کے حوالے سے چھوٹی سی ایک ای بک اب بنے گی بھی 15-20 پیج کی، اس کو مزید اور بہتر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو لوگ ایک ٹیک کے حوالے سے، انفارمیشن کے حوالے سے نئی یونیک چیز ہے کہ عام طور پر ہمیں ویڈیوز تو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں بھی کروم کی ہڈن کے اس کے 7 فیچر دیکھ لیں، اس کے 11 فیچر دیکھ لیں، لیکن ہم عام طور پر اس طرح کے انداز میں کم دیکھنے کو ملتی ہے، تو یہ ایک یونیکنس ہے، تو اس کو پھر لوگ یعنی سیو بھی اپنے پاس کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی برانڈنگ بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے کے ذہن میں ای بک کا آئیڈیا ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ نے چیٹ جی پی ٹی یا گوگل جیمنائی سے اس کا آؤٹ لائن لکھوانی ہے، یعنی مکمل آؤٹ لائن لکھوا لیں کی دفعہ کے اندر۔ اس کے بعد صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ سمجھا دیں، جو بھی آپ نے پرومپٹ دینی ہے، ویڈیو کے اندر میں ایک پرومپٹ بھی آپ کو دے دوں گا کہ آپ کی تاکہ اردو کی غلطیاں کم سے کم ہوں۔ یہاں پر اگر آپ ایک چیز محسوس کریں گے نا، یعنی کہ جو عام پوسٹیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ان پوسٹوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو، تو ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے، اس میں آپ کو اردو کی غلطیاں بہت کم نظر آئیں گی، یعنی ایسا نہیں اگر آپ محسوس کریں گے تو کوئی درمیان میں ہو تو ہو، لیکن ایسا نہیں ہے جیسے عام طور پر ہو رہا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں غلطیاں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کچھ لکھا کیا ہے، پڑھا بھی نہیں جا رہا، تو بہت زیادہ چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ اس طرح کی آپ پوسٹر ڈیزائن کر سیدھی سمپل ان کو ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک پر آسانی کے ساتھ ایک علیحدہ سیریز بھی بنا سکتے ہیں، جن کو ہم کلاس میں سیکھیں گے بھی۔ بہرحال بہت سارے آئیڈیاز ہیں، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، آئیڈیا کے بعد آپ نے اس کی مکمل ایک آؤٹ لائن لکھوانی، اس کا خاکہ تیار کرنا ہے پوری کتاب کا، اس سے کہیں کہ ریسرچ کر مکمل، اس کے ساتھ ہی آپ اس کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتائیں، مثال کے طور پر اس میں کتنے الفاظ ہوں گے ایک صفحے کے اوپر، اور اس میں کوشش کریں ایک جو پرو ٹپ ہے، اس میں آپ نے بھی اردو کے الفاظ ایک صفحے کے اوپر منیمم تقریباً آپ نے 200 یا 300 رکھنا ہے، یہ جتنے بھی کم ہو جائیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹاپک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی اتنا زیادہ یہ ایڈوانس نہیں ہو، آنے والے وقت میں ہو جائے گا، لیکن فی الوقت کے اندر ابھی جو ہم یہ 2026 کے اندر جو بات کر رہے ہیں، اتنا ایڈوانس نہیں کہ ہر لفظ کو اردو میں صحیح طور پر یہ ایڈجسٹ کر سکے، کچھ ممکن ہے کہ ابھی ہم سیکھیں لرننگ فیز کے اندر ہیں، تو ہم بھی کچھ غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سے وہ کام صحیح طریقے سے لیا نہیں جا رہا۔ بہرحال اسی کے ساتھ ہی آپ اس کو سارا چیزوں کو کلیئر کریں کہ آپ کو انفوگرافک کیا ہوگی، انفوگرافک سمجھ رہے ہیں، انفوگرافک کہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر یہ جو کچھ آپ کو چارٹ نظر آ رہے ہیں اور اس طرح کے سٹائل نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اس طرح کے چارٹ وغیرہ انفوگرافک، یعنی جو جس سے لگے کہ یار ایک پریمیم چیز ہے، ایک یونیک چیز ہے، یعنی جو عام اردو کی کتابیں ہیں ان سے تھوڑا سا یہ ہٹ کر یونیکنس ہے، جس میں ریسرچ نظر بھی آ رہی ہے، اور اسی کے نیچے اس کو ساری چیزیں بتائیں کہ اس کی ہم بارڈر لائن پر ہم نے اپنی برانڈنگ کرنی ہے، وہ آپ اپنے نام سے حساب سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کوٹیشن بھی آپ یہاں پر یعنی کہ لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے، آپ کے ذہن میں ہزاروں آئیڈیاز ہوں گے، اور اب آپ کو جو یہاں پر آج کا ٹاسک یہی ہوگا اس کلاس کا کہ آپ نے اپنی پہلی ای بک تیار کرنی، اور وہ بھی آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کی جو مرضی نیش ہو، جس کے اوپر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کریں، لیکن کوشش کریں اگر آپ کے پاس فری اکاؤنٹ ہے تو پھر ملٹیپل آپ جی میل سے، ظاہر سی بات ہے جو پاکستانی جگاڑ ہے اس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پرو یعنی کہ اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں، یا پھر آپ گوگل یعنی کوئی بھی چیٹ جی پی ٹی کا گو اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں، پلس کر رہے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس فری اکاؤنٹ ہے پھر آپ کو ملٹیپل جی میل کا سہارا لینا پڑے گا، اس کے ساتھ ہی آپ یہ کام کر سکیں گے۔ تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس فری اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ پہلے ہی ساری چیزیں کلیئر کریں، مثلا اس کا سٹائل، اس کی تمام چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز بھی اس میں آپ مس نہ کریں، اس کے بعد صرف آپ نے اتنا لکھنا ہے، اس کو بتا بھی دینی ہے کہ بھائی میں آپ کو صرف نمبر دوں گا، یعنی کہ نیکسٹ پیج 1 2 3 4، بس آپ کا کام ہے کہ میری پوسٹ تیار کر دینا، تاکہ آپ کا کم سے کم 2-4 اس میں آپ کی تصاویر بنیں گی، پوسٹر ڈیزائن بنیں گی۔ اگر آپ شروع کے اندر ہی بہت زیادہ غلطیاں کریں گے تو ایک پوسٹ کو تیار کرتے کرتے آپ کے سمجھ لمٹ ہے وہ ختم، اور لمٹ فری ہو جائے گی، یعنی کہ فل ہو جائے گی، پھر اس کے لیے آپ پریشان ہوں گے۔ تو یہ پرو ٹپ ہے،
तमाम चीज़ें पहले से उसको क्लियर कर दें, ताकि एक ही यानी कि सबक के अंदर या एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर आप तमाम चीज़ें जब एक साइड पर कवर हो जाएंगी तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और एक छोटी सी गुजारिश कि मुमकिन है कि कोई इस क्लास के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल मैं बगैर एडिटिंग के इसको इस्तेमाल करूँगा, कि कहीं छोटी मोटी गलतियाँ आपको नज़र आए, मिस्टेक है, कहीं पर कोई फ़ाइल अपलोडिंग के अंदर, कहीं पर वो चैट जीपीटी को जो हम तवक्को करते हैं उससे मुख्तलिफ वो हमें जवाब देगा। तो ये समझ लें कि लर्निंग फेज़, इसमें हम सीखेंगे, छोटी मोटी गलतियाँ भी होंगी तो उनको आपने नज़रअंदाज करना, दिल पर नहीं लेना। तो आज की क्लास अभी मुकम्मल नहीं हुई है, इसका हम दूसरा हिस्सा भी रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम ई बुक को प्रोफेशनल तरीके के साथ तमाम इसके जो लेआउट है, तमाम जो चीज़ें उनको भी कवर करेंगे। इसको डिजिटल प्रोडक्ट की शक्ल देने के पर अमल करने के बाद इसको कैसे सेल करना है, तमाम चीज़ें इसके साथ मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं उनको पर भी। और इसी के साथ ये सिर्फ वीडियो देखने से स्किल नहीं बनती, यह बात हमेशा ज़हन में रखें। स्किल जब बनती है जब आप ख़ुद बैठकर काम करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगली क्लास से पहले आप में से हर एक के पास अपनी पहली ई बुक का कम अज़ कम एक उसका ड्राफ्ट ज़रूर मौजूद हो। इंशाल्लाह हम इसे मिलकर मज़ीद बेहतर बनाएंगे, प्रोफेशनल बनाएंगे और आखिरकार एक ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट में तब्दील करेंगे जिस पर आपको फ़ख्र भी हो और जिससे मुस्तक़बिल में फ़ायदा भी उठाया जा सके। काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, तो मेरा ख़्याल है क्लास की तरफ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी किताबें ख़रीदी होंगी? मेरा ख़्याल है शायद कि किसी ने कोई 5, 10, 50, 100 या मुमकिन है किसी ने इससे भी ज़्यादा ख़रीदी हों। आपने आज तक कितनी किताबें लिखी हैं? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा एक भी नहीं। दिलचस्प बात यह, किताब लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? इल्म। इल्म भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है उसके साथ अपने इल्म को कोई तरतीब के साथ चीज़ों को जमा करना, यानी अपनी मालूमात को एक ऐसे स्टाइल के अंदर देना कि वो किसी के कोई चीज़ें कारआमद आ सकें। वो जो बातें जो आप बता रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो एक पैटर्न के साथ हों। तो आज के दौर के अंदर एआई ने इन तमाम चीज़ों को इंतहाई ज़्यादा आसान और इंतहाई ज़्यादा हमारे लिए जितना भी कहें सहल कर दिया है। बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के हम आते हैं अपनी असल बात की तरफ। आज हमारी कोशिश होगी कि सिर्फ़ एक पीडीएफ बनाने की नहीं, बल्कि एक ऐसी ई बुक बनाना सीखेंगे जिसे अगर कोई पढ़ ले तो उसे महसूस हो कि वाकई यार उसके वक़्त की कदर की गई है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखें, जो एआई है ना, ये आपकी जगह नहीं सोच सकता, यानी जो आपने का सोचने का जो ज़ाविया है उस तरीके से ये नहीं चीज़ों को ले सकता। लेकिन अगर आप सही सोचना सीख जाएँ तो एआई आपकी रफ़्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से आप एक महीने में एक किताब नहीं बल्कि सैकड़ों किताबें बना सकते हैं और उनको प्रीमियम लेवल के ऊपर उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर उनको आगे सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ की किताब नहीं, ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल प्रोडक्ट की किताब है, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, उनको सेल कैसे करते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा यूट्यूब पर भी सीखेंगे तो आपको बेशुमार चीज़ें यूट्यूब पर भी नज़र आ जाएंगी कि किताबें कैसे लिखी जाती हैं और अमेज़ोन पर किताबें कैसे सेल की जाती हैं। ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ से हम सिर्फ उसका पैटर्न सीखने लगे हैं कि कोई भी दुनिया की किताब हो आपने कैसे लिखनी है और प्रोफेशनल अंदाज में कैसे बनानी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मुजाहिद भाई, हम ऑनलाइन काम क्या बेचें, ऑनलाइन क्या बेचें? तो सादा सा जवाब है जी, अपना इल्म बेचें, अपनी महारत। और आज हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आइडिया को आप एक मुकम्मल ई बुक की शक्ल दे सकते हैं। हम चैट जीपीटी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके के साथ। सवाल नहीं करेंगे बल्कि उसे अपना एक राइटिंग पार्टनर बनाकर इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग इश्तिहारात बनाते हैं, पहले मैं थोड़ी सी उसकी भी एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मिसाल के तौर पर मुझे कुछ इश्तिहार नज़र आया। अब यहाँ पर देखें, ये किसी भी साहब ने खैर लिखा है, लेकिन यकीन करें कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल है कि इसके लिए आपको मैं जूम भी कर रहा हूँ तो जूम कर चीज़ों को बड़ी दिक्कत के साथ पढ़ना पड़ रहा है। यानी कि जो बंदा देखेगा तो अमूमी तौर पर वो देख कर ही राह फ़रार इख्तियार कर लेगा, वो कहेगा भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसी तरीके से एक और इश्तिहार दिखाता हूँ। ये भी किसी साहब ने बनाया है, एआई की मदद से बनाया, लेकिन बिल्कुल ही समझने की मेहनत नहीं की गई और ना कोई अच्छे फ़ॉन्ट हैं, ना कोई अच्छा स्टाइल है। तो ज़ाहिर सी बात, उस चीज़ ने आगे क्या सेल होना है और क्या नहीं। वही बात है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो बहरहाल चीज़ें बिकती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आप चीज़ों को देखेंगे,
اب یہ دیکھیں ایک اور میرے سامنے ایک ایڈ آیا، تو یہاں پر دیکھیں یہ پھر بھی کافی حد تک بہترین ہے، کوئی اپنی آنکھوں کے لحاظ سے آپ کو اٹریکٹیو لگے گا۔ اس طرح کے بے شمار ڈیزائن آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے بھی کچھ ڈیزائن وغیرہ بنائے تھے، شاید یہاں پر آپ کو بھی مل جائیں، دیکھتا ہوں ذرا۔ ہم جاتے ہیں جی امیج کے اندر اور یہاں پر جا کر کچھ سٹائل وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی بہت سارے، یہ خاص طور پر آج کل میں جتنی بھی اکثر جو پوسٹیں وغیرہ کرتا ہوں وہ ساری زیادہ تر چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس میں آپ یقین کریں، میرا خیال ہے کہ جتنا بہترین انداز کے اندر یہ تمام چیزوں کو کور کر رہا ہے اس وقت، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے جو کام 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے لگا کر آپ نے کرنا تھا اس سے کہیں بہتر یہ 2 منٹ میں کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے میں نے مختلف یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو کہ ای بک وغیرہ کیسے بنائی جاتی ہیں اور ان کے ڈیزائن وغیرہ کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ سب سے پہلے جی آپ نے کام یہ کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی کھولنا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کھولنے کے بعد ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے، یہاں پر ایک آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوتا ہے پروجیکٹ کا۔ پروجیکٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد سمپل آپ نے یہاں پر اپنا کوئی بھی ای بک کے حوالے سے کچھ بھی آپ یہاں پر نام لکھیں اور ایک اپنا پروجیکٹ بنا لیں۔ پروجیکٹ کا میں کیوں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چیزوں کو ترتیب میں نہیں لے کر آئیں گے تو پھر آپ کی بہت ساری جو اچھی چیزیں ہوں گی، جو اچھا ڈیٹا ہوگا وہ آپ کے پاس سنبھالا نہیں جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور اس کی ایک میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ پہلے میرے پاس بھی کیونکہ بہت زیادہ کتابیں اور پی ڈی ایف کا کام تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں میں ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا لیکن چیزیں سنبھل نہیں پاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ آئیڈیا آیا کہ یار کیوں نہ ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے، تو اب میں نے ان کو پھر تھوڑا سا ترتیب میں دینا شروع کیا ہے۔ جس طرح یہاں پر کچھ تعلیمی اور سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کتابیں، تو یہاں پر اس کو میں آپ دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل بہترین انداز کے اندر آپ کے سامنے رکھتی چلی جائیں گی اس طریقے سے۔ تو یہی کام ہوتا ہے اس کا، پروجیکٹ کا۔ پروجیکٹ کے اندر بھی آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے کہ آپ اپنی تمام چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھیں۔ ترتیب کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کی چیزیں ڈھونڈنا اور ان کو استعمال میں لے کر آنا، ساری چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ تو بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے ہم چلتے ہیں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف کہ ای بک کیسے بنانی ہے اور کیا آئیڈیاز لینے ہیں اور کیسے تمام چیزیں ہم نے پریکٹیکل طور پر کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بجائے ہم کمپیوٹر کے ہم اس کو موبائل پر سیکھتے ہیں، کیونکہ اکثر ساتھیوں کے پاس موبائل ہے اور چیٹ جی پی ٹی عام طور پر موبائل سے یوز کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ سمجھنا بھی آسان ہوگا اور کرنا بھی آسان ہوگا۔ کنٹینٹ کریشن کی طرف جانے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی میں ویسے اس بات کو کہہ چکا ہوں لیکن پھر مزید آپ کی موٹیویشن کے لیے میں یہاں پر رکھ رہا ہوں کہ میں نے تقریباً 2023 کے اندر اپنا چینل سٹارٹ کیا تھا، اور چینل سٹارٹ کرنے کے بعد اس وقت ٹائم بھی تھا اور فری ٹائم کی وجہ سے کافی زیادہ سمجھنے کی انرجی بھی تھی، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر میں نے ورک آؤٹ شروع کیا۔ تو یہاں پر ایک میں چیز دکھاتا ہوں جو چیز سمجھنے کی ہے اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ دیکھیں جس وقت میں نے پہلا میرا سال تھا، میں نے تقریباً ساری موبائل سے ویڈیو ریکارڈ کی ہیں، نہ میرے پاس مائک تھا، نہ کوئی اچھے میرے پاس لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی سہولت میسر تھی، لیکن پھر بھی ہم نے ساری جو ویڈیو ایڈیٹنگ وہ تمام چیزیں صرف وہی جو پرانا عام جو کوئی بھی نیا بگنر بندہ آتا ہے کائن ماسٹر سے اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا اور کینوا سے یا پکسل لیب سے اس کی تمام چیزیں بنانا، یعنی کہ اس کا تھمبنیل وغیرہ بنانا۔ ابھی سے خیر یہ اے آئی کا دور شروع ہو چکا ہے، اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو یہ میں نے صرف ایک ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ تقریباً یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 7, 8, 10 مہینے کے بعد جا کر یہ وائرل ہونا شروع ہوئی، اور ایک ویڈیو تقریباً اب تک 72,000 ویوز، 1800 گھنٹے واچ ٹائم اور 993 سبسکرائبر لے چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کسی بھی چیز کو یعنی کہ اگنور نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یار یہ مجھے کیا فائدہ دے گا۔ تو آج کے دور کے اندر آپ پوسٹیں بناتے ہیں، پوسٹوں کو آپ ویڈیو کی شکل میں کنورٹ کریں اور ان کو اپلوڈ کرتے چلے جائیں فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، اور اسی طریقے سے انسٹاگرام کے اوپر، انہیں کو یوٹیوب پر ڈالتے شروع ہو جائیں۔ تو نہ تو آپ کو اس میں کوئی اپنی وائس کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو بہت زیادہ اس میں آپ کو لمبی چوڑی میرے خیال سے ویڈیو ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے، نہ کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے پوسٹر ڈیزائن کرنے ہیں، ان کو ویڈیو کی شکل میں دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف ان کو پبلش کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایک مین کام ہے، اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی آگے کہ بے شمار لوگ لاکھوں میں نہیں بہت زیادہ اس کے اندر فالوور ہیں اور ویوز اچھے خاصے لے رہے ہیں، تھوڑے بہت بھی نہیں لے رہے۔
اس کا ایک بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کنٹینٹ کریشن کا یہ ہے کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں یا آپ کی محنت صرف ایک دفعہ ہے کہ آپ نے جس وقت کوئی پوسٹ بنائی ہے، کوئی ویڈیو ریکارڈ کی، اس کے بعد بس آپ بے فکر ہو جائیں. اب وہ اس کا کام ہے کہ آپ ایک پیسیو انکم کے طور پر آپ کو دیر تک اس کا آپ کو فائدہ دیتی رہے. یہ تو کیونکہ میں درمیان میں غائب رہا اور تقریباً ایک سال کے درمیان میں نے صرف کسی بہت پچھلے گزشتہ سال کے اندر میرے خیال سے بڑی مشکل میں نے 10 سے 15 ویڈیو اپلوڈ کی ہوں گی. اس سے پچھلے سال تقریباً 7-8 ویڈیو اپلوڈ کی. مطلب میرے تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں. سبسکرائبر بھی مکمل تھے، واچ ٹائم بھی تقریباً ہونے والا. اس کے باوجود میں کیونکہ کام نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے مجھے ویسے بینیفٹ نہیں ملے جو مجھے ملنے چاہیے تھے، اور اپنی سستی اور نااہلی کی وجہ سے. میں اپنی نااہلی کا بھی جی اعتراف کر رہا ہوں، دوستوں، اور ہم آ میں آپ چکے سے ہیں تو اپنے یہاں موبائل پر کی 30 اسکرین مار پر، خان بن کے نہیں اور دکھا رہا یہاں تھا. پر میں نے آنے اس سے کے بعد بہت صرف لاکھوں ایک کما چھوٹا لیے. سا سوال. سب لیکن سے بات پہلے تو ہم سمجھنے یہاں کی ہے پر کہ آتے ہیں آپ اور کو نیو کوئی چیٹ بھی کھولتے پلیٹ ہیں فارم تاکہ ہو، آپ کو کوئی کچھ قسم بھی کا ہمارا کرتا ہے اور ڈیٹا اس آپ کے کے لیے پاس نہ بے ہو، شمار اپرچونیٹی اور بھی لے کر آتا ہے. بالکل لیکن نیو جب ایک جس صحیح وقت طور ہم پر جس مستقل میں اردو مزاجی کی کے غلطیاں ساتھ بھی اس نہ کام ہوں کو اور بہترین ایک دل سے پروفیشنل لگا کر ہمیں ای کرتے ہیں. بک ملے. تو اس کے لیے خیر، ہم چیٹ اب پر چلتے آتے ہیں ہیں. ذرا چیٹ ہم یہاں پر بالکل اپنے نیو ہے، موبائل کوئی کی بھی چیز کا سکرین پر، ڈیٹا اور وہاں نہیں پر ہے. دیکھتے ہیں کہ اب کس پہلا طریقے سے یہ سوال تمام تو یہ کام ہے، کیے جاتے یہاں ہیں. پر جو سمجھنے والی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور چیزوں کو نوٹ کرتے جانا ہے. ایک بات بتائیے گا، اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور صرف اتنا کہوں کہ میری طبیعت خراب ہے، دوائی لکھ دیں میرے لیے میڈیسن آپ دے دیں، تو کیا ایک اچھا ڈاکٹر فوراً میرے لیے میڈیسن ریکمینڈ کر دے گا بھی اس کو فلاں فلاں میڈیسن دے دیں؟ نہیں. وہ سوال پوچھے گا بھی درد کہاں ہے، کتنے دن سے ہو رہا ہے، بخار ہے یا نہیں ہے، عمر کیا ہے، کس کے لیے دوائی چاہیے، پہلے کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے. جتنا بہتر سوال ہوگا، ظاہر سی بات، جتنا بہتر ہمارا کویشچن ہوگا، اتنا بہتر ہی ہمارے لیے رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، اتنا بہتر علاج ہوگا. بالکل یہی اصول اے آئی پر بھی لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور باقی ہم اس میں کوئی نئی چیزیں پھر آگے پرومپٹ آگے مزید سوالات کیسے کرنے ہیں اے آئی سے اور کس طرح پروفیشنل انداز میں، وہ ساری چیزیں آگے آ جائیں گی. فی الحال ہم یہاں پر فوکس کرتے ہیں کس کی طرف. ہم یہاں پر اسے مثال کے طور پر آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی چاہے لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس کو کہتا ہوں جی، رائٹ این ای بک اباؤٹ گوگل فوٹو. یہ ویسے نہیں لکھ رہا تو چلو اس کو ہم ویسے لکھوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے اس کو پرومپٹ دے دی ہے. اب پہلی نظر میں اس کا صرف جو رزلٹ ہے وہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہمارے لیے پیش کرتا ہے. اس نے فوراً میرے لیے یہاں پر گوگل فوٹو ماسٹر کے حوالے سے کمپلیٹ بگنر ٹو ایڈوانس گائیڈ سیو، ٹھیک ہے، باقی اس کے لیے فہرست وغیرہ بنا کر دے دی کہ بھئی ایسی یہ فہرست ہوگی، اس میں 150 سے 200 صفحات ہوں گے، آسان انگریزی وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ شاید اس کو کھولیں گے تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ کے لیے یہ ایسا رسپانس آگے سے نہ دے. ممکن ہے کچھ نہ کچھ ڈیٹا میرا اس کے پاس ہو، کیونکہ بہت زیادہ میں اسے ای بک وغیرہ بناتا رہتا ہوں، تو جس کی وجہ سے یہ. لیکن اگر آپ ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں اور شروع کے اندر آپ نے کچھ بھی اسے کام کرنا ہے، تو ہمیشہ صرف آپ نے 5 چیزیں یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلے جب بھی کوئی آپ اے آئی کو کوئی بھی آپ سوال کریں، کوئی نئی چیٹ کھولیں، تو اس کو صرف آپ نے 5 چیزیں دینی ہیں. سب سے پہلے اس کا رول، کہ آپ اس کو کس رول کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ ایک ماہر گرافک ڈیزائنر ہیں. دوسری چیز یہ کہ گول کیا ہے، یعنی آپ اسے کیا نتیجہ چاہتے ہیں. تو تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آڈینس کون سی، جس کے لیے آپ کوئی بھی ویڈیو بنوا رہے ہیں، کوئی اسکرپٹ لکھوا رہے ہیں، کوئی بھی پوسٹ لکھوا رہے ہیں، وہ آڈینس اس کو بتائیں، کیونکہ اس کا اپنا کوئی دماغ فی الحال نہیں ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے آپ کا سٹائل، کہ آپ کس سٹائل میں لکھوانا چاہتے ہیں، کچھ اردو ہو، کچھ انگلش ہو، کچھ درمیان میں ہو، یا پھر آپ کسی بھی حوالے سے جیسے بھی آپ کا سٹائل ہو، فنی انداز کا ہو یا پھر سنجیدہ ہو یا پھر کوئی ایک ریسرچ بیس ہو، جیسا بھی آپ اس کو سٹائل دینا چاہتے ہیں، یہ اس کو آپ ریکمینڈ کریں. اور پانچویں چیز ہوتی ہے آؤٹ پٹ، کہ آخر میں مجھے اس کا کس فارمیٹ میں مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے. مثال کے طور پر مجھے یہ ٹو دا پوائنٹ چاہیے، ٹیبل کی شکل میں چاہیے، لانگ یا تحریر کی شکل میں چاہیے. جو بھی چیزیں اگر آپ یہ 5 چیزوں کے اوپر تھوڑا سا محنت کریں گے تو آپ کا بہترین رزلٹ آئے گا. سب سے پہلے ہم یہاں پر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بک کور لکھیں. ابھی دیکھتے ہیں. تو سمپل آپ نے آنا ہے جناب یہاں پر کریٹ امیج پر، اور اس کو سمپل ہم بک کور پیج، اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم تو لے گا تقریباً. جو ایک اور مزید چیز آپ ایڈ کرتے چلیں کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے تقریباً 1 منٹ کے قریب ٹائم لے جاتا ہے ایک پوسٹ کو ڈیزائن کرنے کے اندر. لیکن اگر ہم بات کریں گوگل جیمنائی کی، تو وہ کچھ اسپیڈ کے ساتھ کاموں کو
یعنی کہ جلدی سپیڈ کے ساتھ ان کو لے لیتا ہے اور اس کی سپیڈ ذرا تیز ہے اس کے بنسبت تصویر بنانے کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ بجائے ہم یہاں پر ٹائم ویسٹ کرنے کے گوگل جیمنائی کی طرف بھی موو کر جاتے ہیں، وہاں پر بھی اس کا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں، دونوں کا کیا رزلٹ نکلتا ہے اور کیا اس میں دونوں میں یعنی کہ فرق آتا ہے. تو یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا پوز کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہاں پر گوگل جیمنائی کو یہاں پر آن کرنے کے بعد یہاں پر میں سیدھا جاتا ہوں سمپل نیو چیٹ پر، اور یہاں پر میں جا کر اس کے سامنے وہی سوال دوبارہ یہاں پر بھی ہم دہرا دیتے ہیں. اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہم نے کاپی کیا اور یہاں پر آنے کے بعد سمپل ہم نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا. ابھی لائیو ایگزامپل میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. سپیڈ اس کی بھی ذرا دیکھیں، اس نے بھی فوراً ہمارے لیے انٹروڈکشن وغیرہ باقی تمام چیزیں یہاں پر پہلے سے دے دی ہیں اور یہ فوراً اس نے سارا ریسرچ وغیرہ بنا کر دے دی ہے. تو اب مزید اس کو ہم تفصیلات بتانی پڑیں گی، ظاہر سی بات ہے کیونکہ میں گوگل جیمنائی کم استعمال کر رہا ہوں، آج کل چیٹ جی پی ٹی زیادہ استعمال کر رہا ہوں، تو دونوں کا فرق دیکھتے ہیں. یہ پہلی تصویر شاید بن کر آ چکی ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں کیا اس میں غلطیاں ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں جی، گوگل فوٹوز کے حوالے سے اس نے ایک تصویر بنا کر دے دی ہے اور میرے خیال سے کافی اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز مسنگ ہے. آپ بتا سکتے ہیں کون سی چیز مسنگ ہے؟ جی ہاں، اس میں ایک چیز جو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ غلطیاں کرے تاکہ میں ان غلطیوں کو آپ کے سامنے دوبارہ سے ریپلیس کروں اور ان کو ہم امپرومنٹ کی طرف لے کر آئیں، وہ ہے اردو. اب ہم چلتے ہیں جی اس کے نیکسٹ پیج کی طرف، تاکہ یہ کچھ غلطیاں کرے گا، اس کے بعد میں آپ کو اگلی چیز یہاں سے دکھانا چاہوں گا لازمی. سمپل آپ یہ نیکسٹ پیج کی طرف چلا گیا ہے اور میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں، اسی کی آؤٹ لائن کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اور سمپل اس کو دے دیتے ہیں گوگل جیمنائی کو. لے جناب، آپ کے سامنے گوگل جیمنائی کو بھی ہم نے دے دیا ہے، اس نے بتا دیا جناب یہ بہت اچھا خاکہ وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے اور چلتے ہیں یہاں سے اس کے کریٹ امیج کی طرف. یہاں سے میں بھی لکھ دیتا ہوں جی بک کور پیج. چلے اب دیکھتے ہیں ذرا اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. اس کی سپیڈ بڑی زیادہ تیز ہے، تقریباً 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر ہی یہ اس لحاظ سے پروفیشنل تو نہیں ہے لیکن مزید پھر بھی کافی حد تک بہتر ہے. اس کو مثال کے طور پر اب ہم کہتے ہیں جی نیکسٹ پیج، پھر اس کو دوبارہ سے ہم امپرومنٹ کرواتے ہیں اس سے دوبارہ. جی تو میرے خیال سے دوسری تصویر بھی بن کر آ چکی ہے. اس کا پوسٹر ڈیزائن دیکھتے ہیں. اب یہ والی چیز ہے جہاں سے ہمارا اصل کہانی شروع ہوتی ہے. اب اس میں دیکھیں کہ جو الفاظ ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں کہیں پر، اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ایک پہلا مسئلہ ہے آج کے دور میں، جو اے آئی سے ویڈیوز بن رہی ہیں، جو تصاویر وغیرہ بنا رہی ہیں، اس میں دیکھیں کہ ایک طاقتور ذہین عکس ویڈیو کا جو یعنی کہ الفاظ ہیں وہ سارے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی مزید ہم اس کو اور بگاڑتے ہیں پھر تاکہ چیک کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا اس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے. میں اس کو بلکہ یہاں سے میں نیکسٹ پیج بھی لکھتا ہوں اور اس کو کہتا بھی ہوں کہ بھائی ہمارے لیے ابھی دیکھتے ہیں اس کو بتایا کہ جناب اردو املا کی غلطیاں آپ نے نہیں کرنی. اب چلتے ہیں گوگل جیمنائی کی طرف بھی. اس کو ہم نے فی الحال بتانا پڑے گا کہ بھئی ہمیں ای بک اردو میں چاہیے. اب یہ ذرا دیکھیے گا، یہ ذرا سپیڈ کے ساتھ چیزوں کو کور کرے گا. اس کو ہم دوبارہ سے دیتے ہیں جی نیکسٹ پیج. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو میں بتا دوں
کہ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو یہاں پر ایک ایسی ٹپ میں دینے لگا ہوں اور ایسی پرومپٹ آپ کو ملے گی، جو ساتھی بھی صحیح طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے انہیں کو فائدہ ہوگا، کہ آپ اس کے بعد کسی بھی اے آئی سے آپ ویڈیو بنوائیں گے، کوئی بھی آپ، یعنی کہ اردو کی کم سے کم آپ کی غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ اور یہ اتنا بڑا آپ کے لیے آج کی ویڈیو کا سب سے بڑا سمجھ لیں گے، تحفہ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، تو تقریباً میں نے 1 ڈیڑھ مہینے کی ریسرچ کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ اس پرومپٹ کو حاصل کیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی آپ اکثر دیکھیں گے اچھے اچھے پروفیشنل جو لوگ ہیں وہ جو اسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اردو کی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو ہے ہمارے سامنے ایک گوگل جیمنائی کا، لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے وہ تصویر والی لک آ نہیں رہی جیسے ہمیں آنی چاہیے، یعنی جس طرح ہم نے ای بک بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ دیکھ لیں ذرا۔ اب ہم نے اس کو کہا ہے کہ بھی آپ نے املا کی غلطیاں کم کرنی، لیکن اگر آپ نوٹس کر سکیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے، بالکل تھوڑا سا غیر مناسب سے لکھا ہوا، ٹوٹے ہوئے الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سمجھ تو آ رہی ہے لیکن پتہ صاف چلا کہ بھی اس میں کیا ہے، یہ اے آئی سے بنی ہوئی ایک پوسٹیں ہیں اور اس میں املا کی غلطیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے، یہ تو تھی کیونکہ یہاں پر الفاظ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب میں ایک اور نئی چیٹ یہاں سے اوپن کرتا ہوں اور اس میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں تاکہ چیزیں اچھی طرح سے واضح ہو سکیں۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں جی میرے لیے اردو میں پوسٹر ڈیزائن کریں جس میں کامیابی کی 7 علامتیں ہوں۔ میرے لیے اردو میں ایک اور چیز بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ہم یہاں پر مثال کے طور پر آتے ہیں اور یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کی 7 عادتیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی اسکرپٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے کامیابی کی 7 عادتیں، یہ کیوں لکھوا رہا ہوں اس میں کیونکہ اب اردو کی تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں تو ظاہر سی بات اب یہ غلطیاں زیادہ کرے گا، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی غلطیاں زیادہ کرے تاکہ آپ کو بار بار یہ والی پریشانی آپ کے سامنے نہ آئے۔ میں یہاں سے سمپل آتا ہوں جی دوبارہ اس کو، اور یہاں سے ہم اس کو دوبارہ کر دیتے ہیں، اور یہی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اب سمپل کہاں پر، گوگل جیمنائی کے اندر بھی، اور سمپل یہاں سے ہم بھی اس کی امیج کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد سمپل اس کو ہم یہاں سے پیسٹ کر دیتے ہیں۔ چلیں جناب، اب دونوں میں دیکھیے یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ، یہ اس کا سب سے بڑا خیر بہت اچھی چیز ہے، یہ دیکھیں اس نے بنانے کی کوشش تو کی ہے، ٹھیک ہے، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہا ہے، لیکن جو چیز ہمیں چاہیے، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق فی الحال ابھی یہ اس طرح کا ڈیزائن تیار نہیں کر پا رہا، کر تو لے کر کے اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا اور اس کو بتائیں سمجھائیں پھر، لیکن اگر یہی ہم چیٹ جی پی ٹی سے دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ والی چیز آئی ہے، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اردو کی غلطیاں ہیں نہیں۔ اب پہلی لائن آپ نوٹ کریں، ہر دن یہ جانیں کہ آپ کس منزل کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے جانیں کہ آپ کس منزل کی طرف جا رہے ہیں، یہ منزل کی، اور اس کے بعد ہر روز کچھ نیا سیکھیں، ان الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے بالکل آپ آئیں تو واضح غلطی نظر آ رہی، کامیابی قسمت سواد کے ساتھ آ رہا ہے جو کہ بالکل ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں ایک پرومپٹ کی طرف جو میں نے آپ کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ اسے فائدہ اٹھائیں، اور جتنے بھی ہماری کلاس کے ممبر ہیں ان کو میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں پر رکھی جناب والا، تو یہ ہم پیسٹ کی ہوئی ہے، میں یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں، کاپی کرنے کے بعد اب اس کا جادو دیکھیے گا،
आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको समझाऊँ। काफ़ी दिन से ना मैं इसका हवाले से शोर शराबा सुन रहा था कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सोच दिया यार, ये जब एआई से हम खुद ही लिखवा सकते हैं, खुद ही प्रॉम्प्ट बनवा सकते हैं, तो क्या इसका कोई क्या बेनिफिट है। लेकिन तकरीबन जब महीना डेढ़ महीना गुजरा, मैं ई बुक बनाने की कोशिश करता था, उसमें मेन रीज़न यही आ रहा था, उर्दू की गलतियाँ बड़ी ज़्यादा थी। एक पोस्टर को डिज़ाइन करने के अंदर ही 15-15 20-20 मिनट निकल जाते जाते, फिर भी उस लेवल की ना बनती जिस तरह हमें ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी हमारी। तो उसके बाद फिर जब ये मसला हल हुआ, ये प्रॉम्प्ट मिली, तो यकीन करें मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई उर्दू पोस्टर के डिज़ाइन के हवाले से, सिर्फ इस एक प्रॉम्प्ट के हवाले से। तो इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि ये इतनी मामूली चीज़ नहीं है। प्रॉम्प्ट एक वाकई एक कारआमद चीज़ है। और जो आपको यूनिक और जो ऐसी पावरफुल आपको मास्टर प्रॉम्प्ट मिलें जो वाकई यूनिक हों और जो आपका काम आसान कर सकें, आपकी फ़ील्ड के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन फ़ील्ड कर रहे हैं, या यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को सँभालें, उनको ज़ाया ना करें, क्योंकि आपका जो 2-3-5 घंटे ज़ाया होंगे या कई दिन ज़ाया होंगे, मुमकिन है कि वो सिर्फ चंद जुमले वो आप सारा काम आपका आसान कर दें। ठीक है। अब ज़रा मैं ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर भी पेश कर देता हूँ ताकि इसकी भी बात समझ में आ जाए, यानी गूगल जेमिनी के ऊपर भी। जी, तो यहाँ पर भी देखते हैं, मेरा ख्याल दूसरा डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा। ठीक है, इन कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने इसको दोबारा से स्क्रिप्ट नहीं दिया, दोबारा से सिर्फ हमने, अब हम स्क्रिप्ट को दोबारा से कॉपी करते हैं और स्क्रिप्ट को देख भी लेते हैं कि वाकई जो इसमें गलती, यानी जो स्क्रिप्ट में तो गलतियाँ नहीं हैं, नहीं स्क्रिप्ट तकरीबन ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको लिखवाता हूँ। अब दोबारा हम देखते हैं जी जनाब कि वाकई ये उर्दू की इमला की गलतियाँ ख़त्म हो रही कि नहीं हो रही। अगर ये मसला आपके हाथ में आ गया कि भाई आपको सही तरीके से डिज़ाइन तैयार करना आ गया, तो समझने कि आपका आधा काम तो हो गया। अब अगला काम है कि आप किसी की भी पोस्टर कोई आपको नज़र आ जाता है, कोई डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, कोई भी आपको आइडिया अच्छा रहता है, उसकी तरह आपने कैसे बनाना है, ये भी हम आज की क्लास में ही सीखेंगे। और इसी के साथ हम ये सीखेंगे कि कोई भी आप गूगल से किसी भी जगह से कोई चीज़ आप उठाते हैं, कोई पोस्टर, कोई भी डिज़ाइन, उसके अंदर कोई अपनी मुताबिक उसमें चेंजिंग करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसी के अंदर कवर की जाएंगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं गूगल जेमिनी की तरफ। अब ये देखें जी, तकरीबन काफ़ी हद तक इसको हम यहाँ पर भी हम वही यानी कि काम करते हैं कि सबसे पहले दोबारा से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और इसको दोबारा से पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद जो सबसे एक अहम चीज़ है वो ये है कि कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम है तो जो तरीक़ेकार वो यही है कि पहले स्क्रिप्ट लिखवाएं, उसके बाद जाकर क्या करें, यानी उसको आप तस्वीर की शक्ल में कन्वर्ट करें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप शॉर्ट भी चल सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, तो मेरा ख्याल है कि आप अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें अब उर्दू इमला की गलतियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, सिर्फ किसकी वजह से, एक मुख्तसर सी प्रॉम्प्ट की वजह से। अब यहाँ पर भी देखिएगा ज़रा। जी, तो फ़िलहाल इसमें गलती तो है लेकिन उस लेवल की नहीं है, तो इसको हम किसी और अंदाज में भी लिखवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर नाकामी की वजूहात। इसको हम पहले कहते हैं ये स्क्रिप्ट लिखें। जी, तो हमारे सामने ये भी एक आ चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ों को इसमें से चेंजिंग करवाना चाहेंगे। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर क्रिएट इमेज पर आते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और इसी के साथ ही हम इसको आगे नई राय देते हैं, इसको न्यू मुनफरिद जी मुनफरिद डिज़ाइन जी। तो अब ये देखिए कि हमने उससे कहा कि भाई मुनफरिद तब्दीली करें। इसको मज़ीद भी आप तफसील में समझा सकते हैं वैसे,
مثلا کہ جو آپ کو کلر اسکیم چاہیے، جو تھیوری چاہیے، جیسا بھی آپ کو انداز چاہیے، تمام چیزیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جناب والا کہ جو ہم نے ای بک اسے تیار کی ہے۔ یہ تو یہ ہمارا نیا ایک ڈیزائن تیار ہو رہا ہے، ناکامی کی 7 بڑی وجوہات۔ اور یہ ڈیزائن تیار ہونے کے بعد اب ہم چلتے ہیں نئی چیز کی طرف۔ یہ دیکھیں اس نے کچھ تھوڑی سی تبدیلی تو کی ہے، ٹھیک ہے، اور کافی حد تک اس میں آپ کو اردو کی غلطیاں بھی کم نظر آئیں گی اور نہ ہونے کے برابر۔ اس میں مزید آپ اپنے حساب سے بہت ساری چیزوں کی چینجنگ کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح کی جتنی پوسٹیں ہیں ان کو آپ نے سمپل یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ان کو آپ سمپل لے جائیں ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، اپنے فیس بک پیج پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ابھی بہت سارے کام باقی ہیں۔ ابھی سب سے پہلے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ مختلف آئیڈیاز پر کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی نش سلیکٹ کریں کہ یار میں نے کام کس پر کرنا ہے۔ اگر پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کرنا ہے تو آپ کسی جگہ کوئی آپ کی چیٹ ہے، کسی جگہ پر بھی ہے، مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک سیریز ہے میری، ٹھیک ہے، اب اس کو میں یہاں سے ایڈ پروجیکٹ کے اوپر لے جاؤں گا اور اس کو میں اپنے ای بک سیریز کے اندر ہی اس کو، یعنی کہ میں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے، اپنی میں نے چیٹ کو پروجیکٹ کے اندر شامل کر دیا۔ پروجیکٹ کے اوپر آتا ہوں، پروجیکٹ پر آنے کے بعد یہاں پر ای بک سیریز کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پر دیکھیے گا یہ میں ایک بک تلاش یہاں سے ہم تیار کر رہے تھے، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے میرے خیال سے، تو تھوڑا سا لوڈنگ میں ٹائم لے رہا ہے، تو یہ ساری اس کی چیزیں آ جائیں گی یہاں پر ہی۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آ گئی ہیں۔ یعنی کہ ان کتاب کو بنانا کیسے ہے، سمپل وہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بک کور پیج بنانا ہے، آؤٹ لائن بنانی ہے، اس کے بعد سمپل 1 بائی 1 اپنی کتاب کو بناتے جائیں گے، تو یوں آپ کی جو کتاب ہے وہ ایک مکمل طور پر تیار ہو جائے گی، چاہے اس کو اردو میں تیار کرتے ہیں یا جیسے بھی آپ تیار کرتے ہیں۔ اسی کے طرف آپ نے کیا کرنا ہے، مختلف سیریز بنا لینی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر میں بات کروں بک کے حوالے سے، ایک کچھ اور جگہ پر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ خالی صرف ہے، یہاں پر دیکھیں ایک اور فیچر رکھے گئے ہیں، یعنی کہ ہم نے ایک اور سیریز شروع کی جس کی کچھ پورشن شاید آپ نے دیکھی ہوں، کچھ نہ دیکھی ہوں۔ تو یوں آپ یعنی کہ بک کے حوالے سے ایک پروجیکٹ بنائیں گے، پروجیکٹ کے اندر پھر آپ مختلف قسم کی سیریز بنائیں، یعنی کہ ایک فیس بک کی سیریز ہو، ایک ٹک ٹاک کے حوالے سے سیریز ہو، اور اسی طریقے سے آپ ان کے اوپر یعنی روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے جائیں، اور اس کے بعد سمپل ان کو آپ کیا کرنا ہے، صرف ان کو اپنے آپ نے پوسٹ کرنا ہے، پبلش کرنا ہے۔ تو جب 2-3 مہینے جب آپ مسلسل کام کرتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی آہستہ آہستہ ایسی اچھی خاصی آڈینس بننا شروع ہوتی ہے جو کبھی آپ کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتی کہ میرے پاس بھی اتنے سارے لوگ جڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہاں پر۔ یہ مثال کے طور پر یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں نے اس کو یہاں پر یہ ایک پوسٹر دیا، اور پوسٹر ڈیزائن کرنے کے بعد میں نے اس کو کہا یہ بھی اے آئی سے بنائیں، اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کورس شروع ہونے سے پہلے کہ بھئی جو آنے والی جتنی والی پوسٹیں ہوں گی نا وہ آپ نے اسی کلر اسکیم کے ساتھ ہی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی آپ کو پوسٹر کوئی ڈیزائن پسند آ جائے
تو یہ اس کی تمام چیزوں کو کاپی کر کر اسی شکل کے اندر آپ کی تمام چیزوں کو ایڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال اس کے جو میں آپ کو فائدے دکھاتا ہوں وہ کہاں پر ہوں گے اور کیسے آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے.